السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم آکسفورڈ ماڈل انگلش بک 7 چیپٹر نمبر 1 لائٹ ان دا نائٹ کا بقیہ حصہ پڑھیں گے، مینس پارٹ 2 پڑھیں گے۔ چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ The lamplighters quickly become an important and valued part of society۔ تو جو لیمپ لائٹرز تھے وہ انتہائی اہم بن گئے اور معاشرے کا اہم حصہ کہلائے گئے۔ This was because they often became a key figure in their communities۔ وہ اپنے زمانے میں معاشرے کے ایک خاص فگر بن گئے۔ They would walk the same route twice a day, and as they checked, cleaned, fixed, lit or put out the lights، تو وہ کیا کرتے تھے، جو لیمپ لائٹر تھے وہ دن میں 2 دفعہ چکر لگاتے تھے۔ وہ لیمپس کو چیک کرتے تھے، صاف کرتے تھے، اگر مطلب مس پلیس یا اپنی جگہ سے ہلی ہو تو اس کو فکس کرتے تھے، ٹھیک کرتے تھے، جلاتے تھے، اینڈ پٹ آؤٹ دا لائٹس، اور پھر صبح کے وقت پھر کیا کرتے تھے، ان کو بجھاتے تھے۔ دے وڈ نوٹس، وہ مشاہدہ کرتے تھے، وہ نوٹ کرتے تھے، واٹ واز گوئنگ آن اراؤنڈ دیم، کہ ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ وہ چیک کرتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ ان کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ Many lamplighters helped to make their routes safer۔ اسی طرح ان کی وجہ سے، ان لیمپ لائٹرز کی وجہ سے بہت سارے راستے سیف بن گئے، محفوظ بن گئے، یعنی کوئی ڈاکو اب ان راستوں پر نظر نہیں آ رہے تھے۔ Their job required energy، یہی جو کام تھا، اس کام کے لیے انرجی درکار ہوتی تھی، توانائی درکار ہوتی تھی، اسٹرینتھ، طاقت درکار ہوتی تھی، کیونکہ ان کمبوں پر اوپر چڑھنا پھر اترنا، یہ سیڑھیوں کو اپنے ساتھ لے جانا، تو ظاہری بات ہے ان کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اسٹرینتھ کی، انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، ایجلٹی اینڈ ریلائبلٹی۔ اور ایجلٹی مینز چستی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان کمبوں پر چڑھنا پھر اترنا اور ہر دفعہ موجود رہنا، تو یہ لوگ ہر وقت اس طرح ایکٹیو رہتے تھے۔ They had to keep the lights clean، وہ کیا کرتے تھے، ان لائٹس کو صاف رکھتے تھے۔ Make sure the wicks were trimmed to the right length، اور وہ یہ باور کراتے تھے کہ ابھی جو اس کی جو بتی ہیں کس پوزیشن پر ہیں، اس کو کاٹتے تھے اور صحیح لینتھ رکھ کے دوبارہ لگاتے تھے۔ Light tens of lamps in the evening، اور اس طرح 10 لیمپس کو رات کے وقت جلانا، and put them all out again in the morning، اور ان سب کو پھر صبح کے وقت بجھانا ان لوگوں کا کام ہوتا تھا۔ Many lamplighters were pleased to be guardians in their communities، and often the job would be passed on from parents to child۔ تو جو لیمپ لائٹر ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے تھے، وہ خوشی کے ساتھ کام کرتے تھے، اور سب وہ اس بات پر خوش تھے کہ ہم اپنے کمیونٹی کے محافظ ہیں۔ اور اکثر یہ کام کیا ہوتا تھا، اکثر یہ کام نسل در نسل چلتا گیا، یعنی باپ سے پھر بچے کو شفٹ ہو جاتا تھا، تو اکثر وہ لوگ فخر محسوس کرتے تھے۔ The lamp posts of London were designed with a bar sticking out on either side at the top, so that the lamplighter could safely rest his ladder on them۔ لندن میں
لیمپ کے کمبوں کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا کہ ان کے اوپر دونوں سائڈوں پر ایسے ایسی چیز لگائی جاتی تھی کہ لیڈر ان کے ساتھ جو سیڑھی ہیں ان کے ساتھ مناسب طریقے کے ساتھ لگائی جا سکے، ٹکی جا سکے۔ لیمپ لائٹر موڈ کوئکلی، لیمپ لائٹر کیا کرتے تھے؟ تیزی کے ساتھ چلتے تھے، کیرنگ دیئر لیڈر، اور وہ جو سیڑھی ان کے ساتھی ان کو اٹھاتے تھے، تیزی کے ساتھ چلتے تھے، اینڈ گوئنگ اپ اینڈ ڈاؤن اٹ ہنڈریڈس آف ٹائمز اے ڈے، اور وہ ان سیڑھیوں پر دن میں تقریباً 100 دفعہ اوپر چڑھتے اور نیچے ہوتے تھے، چڑھتے تھے اور پھر نیچے اترتے تھے۔ The lamp posts were decorated with the royal crest and were looked after carefully by the lamplighters. تو یہ جو لیمپ پوسٹ تھے، جو کھمبے تھے، ان پر ایک خاص قسم کا مونوگرام لگا ہوتا تھا جو شاہی خاندان کا ہوتا تھا، جیسے سٹیمپس ہوتے ہیں، تو اس پر بھی ایک خاص قسم کا مونوگرام ہوتا تھا، ایک شاہی مونوگرام بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ لیمپ لائٹر پھر کیا کرتے؟ ان کا خاص خیال رکھتے تھے، ان کو خاص طریقے سے سجایا گیا تھا ان لیمپ پوسٹ کو۔ When gas lamps started to be used from 1805 onwards, 1805 میں ان لیمپس کے اندر گیس پہنچائی گئی۔ They checked the work on the lamp lighters. ان لیمپ کے اندر گیس پہنچائی گئی۔ اب لیمپ لائٹر کا کام جو ہے، جو لیمپ لائٹر تھے ان کا کام تبدیل ہو گیا ہے۔ دا گیس لیمپس، ظاہر بات ہے کہ اس وقت لیمپ لائٹر بہت زیادہ ایفرٹ کرتے تھے، اور جب گیس آ گئی تو ظاہر بات ہے ان کا کام تبدیل ہو گیا ہے۔ دا گیس لیمپس ور مچ کوئکر ٹو لائٹ اینڈ ڈیڈنٹ ریکوائر لاٹس آف ورک لائک دا آئل لیمپس، کہ لیمپس کو بہت جلدی جلایا جاتا تھا اور ان کے لیے اتنی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی تھی، جس میں جو آئل والی لیمپس ہوتی ہیں جس کو صاف کرنا ہوتا ہے، اس کی جو ویکس ہیں ان کو بھی صحیح مقدار میں ڈالنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا کام اب آسان ہو چکا تھا۔ سچ ایز چینجنگ دا اسمیل آئل، جس طرح میں تیل ہوتا تھا اس سے جو بدبو آتی تھی اب وہ اس میں نہیں رہی، اینڈ ریپلیسنگ اینڈ ٹریمنگ وکس، اب وہ جو وکس ہیں، وہ جو داغا ہوتا تھا ان کو بھی بار بار چینج نہیں کرنا پڑتا ہے ابھی، کیونکہ گیس لیمپس ہیں، تو گیس لیمپ بنسبت جو آئل والی لیمپس ہوتی تھی اس میں اتنا زیادہ کام نہیں ہے۔ Some of the lamplighters felt their job was not the same anymore. کچھ لیمپ لائٹر کو احساس ہو گیا کہ اب ان کا کام اسی طرح نہیں رہا۔ چارلس ڈیکنز captured this feeling in the story. چارلس ڈیکن نے یہ جو ساری صورتحال ہیں، یہ جو احساسات ہیں لیمپ لائٹر کی، انہوں نے اپنے ایک کہانی میں کیپچر کر دی، بند کر دی، لکھ لی۔ اب وہ جو فیلنگ ہے لیمپ لائٹر کی وہ بیان کرتا ہے۔ The lamp lighters, when one character talks about the change from oil to gas lamps. اب لیمپ لائٹرس یعنی یہ محسوس کر سکتا ہے، وہ ایک لیمپ لائٹر کی زبانی وہ کہتا ہے کہ میں دیکھ سکتا ہوں کہ جو چینج آئی ہیں، تبدیلی آئی ہیں آئل سے جو لیمپ چینج ہوئے ہیں گیس پہ، تو کیا وہ محسوس کرتا ہے، کیا وہ دیکھ سکتا ہے فیوچر کے بارے میں؟ I foresee in this the breaking
up of our professions. میں یعنی مستقبل کے بارے میں اندازہ لگانا، فور فور سی مستقبل کے بارے میں اندازہ لگانا کہ مستقبل میں ہمارا پیشہ تقریباً ختم ہو جائے گا. There's no more going the rounds to trim by daylight. کوئی ہمیں چکر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. No more dribbling down of the aisle on the heads and bonnets of lads and gentlemen when one feels in spirits. کہ کہیں کسی انسان کے سر پر بونٹس ہیڈس سر پر کسی انسان کے سر پر کوئی تیل تو نہیں ٹپک رہی ہے. اینڈ بونٹس آف لیڈیز، اور جو لیڈیز کے اوپر جو اسکارف نما یعنی برقع ہوتا ہے یا اسکارف ہوتا ہے، کسی خاتون کے اسکارف پر کوئی تیل تو نہیں ٹپک رہا ہے، یا کسی نوجوان کے سر پر. تو اب یہ چیزیں نہیں رہی. Any low fellow can light a gas lamp. اب کوئی بھی اس گیس لیمپ کو جلا سکتا ہے. یعنی کافی تبدیلی آ گئی ہے. کہ پہلے وہ لیمپ لائٹر کیا کرتے، ان کو صاف کرتے تھے، بجھاتے تھے، روشن کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور مناسب مقدار میں تیل کا خیال رکھنا پڑتا تھا. جب گیس لیمپ پہ وہ لیمپ چینج ہو گئے تو اب وہ چیزیں نہیں رہی. تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کب کوئی بھی ان کو جلا سکتا ہے، ان لیمپس کو، گیس لیمپ کو جلا سکتا ہے. گیس لیمپس ور بیٹر دین آئل لیمپس ان مینی ویز. گیس لیمپ جو تھے وہ تیل کے لیمپ سے کئی گنا، کئی طریقوں سے بہتر تھے. although a big issue with them was that، پھر بھی ان میں ایک کیا تھا، بہت بڑا مسئلہ تھا، اور وہ کیا تھا، every now and again one would blow up. کہ کبھی کبھی وہ گیس لیمپ پھٹ جاتا تھا. over time gas lamps replaced oil lamps. وقت کے ساتھ ساتھ آئل لیمپ گیس لیمپ میں تبدیل ہو گئے. later with the invention of electricity gas lamps were replaced by the electric lamps which now dominate modern streets. اور اب گیس لیمپ کی جگہ بجلی کے لیمپس آ گئے، الیکٹریسٹی کی لیمپس آ گئے، اور اکثر اسٹریٹ پر، اکثر سڑکوں پر اب الیکٹریسٹی کے لیمپس نظر آتے ہیں. ڈومیننٹ چھایا ہوا، پھیلے ہوئے ہیں سڑکوں پر، اب بجلی کے لیمپس پھیلے ہوئے ہیں. Today there are still 1500 gas lamps in London. آج بھی تقریباً 1500 گیس لیمپس لندن میں موجود ہیں. 5 people are employed to operate them. اور ان کے لیے 5 لوگوں کو ہائر کیا گیا ہے کہ وہ یہ کام کریں، ان کو جلائیں بجھائیں. They light them every evening and put them out every morning. کہ وہ ان لائٹس کو ہر شام کو جلائیں اور ہر صبح کو ان کو بجھائیں. These lights are carefully looked after because they are part of the city's history. ان لیمپس کا خاص خیال رکھا جاتا تھا کیونکہ اس میں یہ اس شہر کی عکاسی کرتے ہیں، اس تاریخ کی عکاسی کرتے ہیں جو پہلے زمانے میں اس طرح لوگ ان کو جلاتے تھے. تو ایک ثقافت کے طور پر ثقافت کو تازہ رکھنے کے لیے یہ لائٹس اب بھی موجود ہیں.
یہ لائٹس ماضی کی تاریخ کا حصہ ہیں۔ کنسنگٹن پلیس گارڈنز ان دا نیم آف لانگ ایونیو ان لنڈن۔ کنسنگٹن ایک گارڈن پلیس ہے اور یہ کوئی عام شاہراہ نہیں ہے، یعنی اس پر عام لوگ نہیں جا سکتے ہیں۔ ایونیو کا مطلب ہے ایسی سڑک جس کے دونوں طرف بلڈنگ ہو۔ تو یہ جگہ لندن میں ایک سڑک ہے۔ It is lined with grand old building and is lit entirely by gas lamp۔ وہاں پر پرانی عمارتیں بھی ہیں اور وہ عمارتیں ان گیس لیمپ کی وجہ سے روشن ہیں۔ There you can imagine what it would have been like in London during the time of Charles Dickens۔ آپ ذرا تصور کریں کہ چارلس ڈیکن کے زمانے میں لندن کیسا ہوا کرتا تھا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا لیسن ہمارا ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جو بھی پرابلم ہے آپ لوگ کمنٹس میں میسج کر سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔